السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پوڈ کاسٹ، جہاں ہم زندگی، تجربات اور کامیابی کی اصل کہانیوں پر بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک نہایت ہی قابل شخصیت موجود ہیں، جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور ساتھ ہی سی اے کے شعبے میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ وہ ایک تجربہ کار مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں اور یہ بھی بتائیں کہ قرآن کریم حفظ کرنے سے لے کر ایک پروفیشنل کریئر بنانے تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ دیکھیے، تعارف کا جہاں تک معاملہ ہے، میرا تعلق تو بہار کے گیا شہر سے ہے۔ جی۔ ایک میڈیم فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرے ابا پہلے پرنٹنگ پریس میں کام کرتے تھے، بعد میں الحمدللہ انہوں نے اپنا پریس قائم کیا تھا، پرنٹنگ پریس۔ اور ہم لوگوں نے ابتدائی تعلیم گیا میں ہی حاصل کی تھی۔ شروع میں اسکول کی تعلیم حاصل کی اور نارمل شرٹ پینٹ پہنتا تھا، اور مدرسے سے کوئی واسطہ نہیں تھا، بلکہ میرا ہی نہیں بلکہ پورے خاندان میں کسی کا بھی مدرسے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن میری مسجد میں امام صاحب تراویح پڑھانے آتے تھے، تو وہ عصر کے بعد قرآن سنایا کرتے تھے رمضان میں۔ تو میں بھی چھوٹا بچہ تھا، اسکول میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو دوسروں کے ساتھ میں بھی بیٹھ کر سنتا رہتا تھا۔ تو پھر خواہش ظاہر کی میں نے ان سے کہ بھئی میں بھی حفظ کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت وہ خود بھی کسی مدرسے کے طالب علم تھے۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میٹرک کر لیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو بھی لے کر چلیں گے۔ تو جب میٹرک کا ایگزام دیا ہم نے 1987 میں، تو امی ابو نے اجازت دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہی رزلٹ سے پہلے ہی ایگزام کے فوراً بعد ہم مدرسہ چلے گئے۔ انہوں نے اپنے مدرسے میں ہی ایک استاذ کی نگرانی میں مجھے داخلہ دلا دیا، اور وہاں سے حفظ کا سلسلہ 1987 میں شروع ہوا۔ تو الحمدللہ 1988 میں اللہ پاک نے مدد فرمایا، 1 سال 5 دن میں حفظ کمپلیٹ کر دیا۔ ماشاء اللہ۔ تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا۔ وہ ایک سلسلہ تھا کہ بڑے لوگوں کی خواہش تھی کہ عالمیت کروں، لیکن وہاں کا موسم ایسا کچھ رہتا تھا جس میں طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کافی ٹھنڈے کا موسم تھا۔ تو گھر والوں نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ اتنا جھیل سکے گا لڑکا۔ ویسے بھی میں مدرسے میں رہتا تھا تو وہ بڑا خیال رکھتے تھے کہ وہ اسکول کا لڑکا ہے، ذرا سنبھال کے، اگر مدرسے کے اسٹائل میں اگر اس کو ٹریٹ کیا گیا کہیں بھاگ نہ جائے۔ تو خاص طور سے اساتذہ کرام سے کہا ہوا رہتا تھا کہ اس کو ماریے گا نہیں۔ لیکن اس کے بعد حفظ کی تکمیل کے بعد پھر 11th میں ایڈمیشن گیا میں ہی کر لیا گیا۔ تو 11 12 کیا ہم نے، پھر 12 کے بعد گریجویشن میں ایڈمیشن لیا۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی جان جو ہیں ان کی خواہش تھی کہ سی اے کرے، لیکن حالات کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پایا تھا۔ تو انہوں نے تمنا کی تھی کہ اگر میں نہیں کر سکا تو انشاءاللہ اپنے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کو کراؤں گا۔ تو اس وقت سی اے کا ایک کورس آیا تھا شارٹ روٹ، جو گریجویشن سے پہلے ہی انٹرنس دے کر کے، وہ ابھی تک وہ سسٹم ہے، سی اے فاؤنڈیشن کہلاتا تھا اس وقت، ابھی بھی سی اے فاؤنڈیشن ہی کہلاتا ہے۔ تو سی اے فاؤنڈیشن میں جوائن کروایا، اور گریجویشن کے ساتھ ساتھ سی اے کے فاؤنڈیشن کی تعلیم شروع ہوئی۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے فرسٹ اٹمپٹ میں سی اے فاؤنڈیشن پاس کروا دیا۔ ماشاء اللہ۔ اور اس وقت بہار میں صرف 6 ہی بچے پاس ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے کروا دیا ہمیں۔ پھر اس کے بعد سی اے انٹر ہوتا ہے، تو سی اے انٹر جوائن کرنے کے لیے الحمدللہ دہلی چلا گیا۔ وہاں میرے بہنوئی جو ہوتے ہیں، بھائی جان یہاں کہتے ہیں، وہ موجود تھے، انہوں نے کافی مدد کی، اور ان کی نگرانی میں، بلکہ باقاعدہ نگرانی میں اس اعتبار سے بھی کہوں گا کہ انہوں نے کافی تربیت کی میری وہاں، اور ان کی نگرانی میں پھر میں نے سی اے شروع کیا، اور گیا میں گریجویشن بھی چل رہا تھا۔
تو اللہ پاک نے سی اے بھی جلدی کرا دیا. 1994 میں دہلی گیا تھا, تو 1998 میں الحمدللہ سی اے ہو گیا, اور سی اے کے بعد گریجویشن کمپلیٹ ہوا. اچھا. الحمدللہ. اور گریجویشن اور سی اے دونوں 1998 میں کرنے کے بعد دہلی کی کمپنی تھی, اس کمپنی میں نے جوائن کیا. ایکسپورٹ کی کمپنی تھی. 1 سال میں نے اس کمپنی میں کام کیا. اس کے بعد میرے دوسرے بھائی جو تھے وہ پونے میں ریلوے میں پوسٹڈ تھے, تو میں بس ایسے ہی گھومنے اور ملنے کے لیے چھٹیوں میں آیا. تو یہاں ارادہ سب کا ہوا اور مشورے میں بات طے ہوئی کہ میں پریکٹس کروں یہاں پونے میں. تو پھر اس کمپنی میں ریزائن دے کر میں پونے آ گیا, اور یہاں اسکریچ سے مطلب 25 سپٹمبر 99 کو میں یہاں گیا پونا, اور اس وقت سے پریکٹس شروع کیا. آج تک پریکٹس کرتا ہوں الحمدللہ. بہت اچھے. اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ تراویح کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہا, اور پونے میں اللہ کے فضل سے ایک جگہ مل گئی ہمیں. یہاں مسجد اقصیٰ ہے, جہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی جب تک آپ یہاں تراویح پڑھائیں گے تب تک یہاں کوئی اور نہیں پڑھائے گا. ماشاء اللہ. تو اب وہاں امام صاحب حافظ رہتے ہیں, لیکن انہیں رکھا جاتا ہے یہ طے کر کے کہ تراویح اعجاز ہی پڑھائیں گے. تو اللہ کے فضل سے پچھلے 25 سال سے کنٹینیو وہیں سلسلہ جاری ہے. صرف 2 سال لاک ڈاؤن میں گھر پہ پڑھانا پڑا, جی. باقی الحمدللہ جاری ہے. اور مجھے پھر مسجد ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے, بس وہ آخری دن ڈیٹ ٹائم بتا دیتے ہیں کہ عشاء کی نماز اتنے بجے ہوگی حافظ صاحب, اس وقت الحمدللہ میں چلا جاتا ہوں اور سیدھے مصلی پہ پھر تراویح شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کا فضل یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ماشاءاللہ آپ نے قرآن کریم حفظ بھی کیا ہے اور ساتھ ہی سی اے جیسی مشکل اور طویل تعلیم بھی مکمل کی. یہ دونوں راستے ایک ساتھ چلانا کیسے ممکن ہوا, اور اس سفر میں آپ کو سب سے زیادہ تحریک اور حوصلہ کس چیز نے دیا آپ کو؟ دیکھیے, حفظ اور سی اے ایک ساتھ کرنا تو ڈیفینیٹلی لٹل بٹ ڈیفیکلٹ. جی. ایک ساتھ, بیکاز حفظ اپنے آپ میں کافی ٹائم چاہتا ہے, ریکوائر کرتا ہے, اور سی اے بھی فل ٹائم کرنے کی چیز ہے. میں نے حفظ پہلے کیا تھا, سی اے جب کیا تو اس وقت حفظ کر نہیں رہا تھا, دور ضرور کرتا تھا الحمدللہ, دور بھی کرتا تھا اور رمضان میں تراویح بھی پڑھاتا تھا. یہ جو حفظ سے ایک راز کی بات ہے جو بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے. حفظ کرنے سے سی اے کرنے میں بہت ہی زیادہ مدد ملتی ہے. ماشاءاللہ. اور ایک بہت ٹپیکل چیز یہ ہے کہ جو مدرسے کا طرز تعلیم ہے, خاص طور سے وہ طرز تعلیم جو حفظ کے اندر ابھی مروج ہے, وہ یہ ہے کہ جس بچے کو جتنا یاد ہوتا ہے وہ استاذ کو اتنا سناتا ہے. جی. پہلے سے طے نہیں ہوتا ہے کہ 4 لائن ہی یاد کرنا ہے. اب ان میں اگر کوئی تیز بچہ ہے جو زیادہ یاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, جی. اور جسے کم یاد ہوتا ہے تو پھر وہ کم یاد کرے. یہ میرے حساب سے بالکل صحیح ترتیب ہے. کہیں کہیں یہ جو ترتیب ہوتی ہے کہ فکس کیا ہوا رہتا ہے کہ اتنے دنوں میں اتنے پارے کرنے ہیں, یہ میرے خیال سے بالکل غلط ہے. اس لیے کہ بچوں کی کیپیسٹی الگ الگ ہے. جس کی کیپیسٹی کم ہے اس پہ حد سے زیادہ زور دینا, جس کی زیادہ کیپیسٹی ہے اس کو ایکسپلور کرنے سے روک دینا, یہ تو بالکل صحیح ترتیب نہیں ہے. تو محنت کرنے کا جو انداز مدرسے میں سکھایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوا سی اے کرنے میں. ماشاءاللہ. بلکہ یہ بھی میں بتاؤں کہ سی اے جو دنیا کا انڈین چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جو دنیا کے سب سے ٹف کورس میں سے ایک مانا جاتا ہے پوری دنیا کے. میں اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے شاگرد نے US کا سی اے کیا, وہاں سی اے پی اے کہلاتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ کیسا تھا, بولے سر انڈین سی اے کے آگے کچھ نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا, بہت آسانی سے کر لیا. انڈین سی اے بہت ہی ٹف ہے, اور ایک عجیب حقیقت ہے کہ میں نے حفظ میں زیادہ محنت کیا تھا سی اے کے مقابلے. اچھا. تو یہ جو میں نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے کہ جو مدرسے کے انداز میں اگر دنیا کی تعلیم کرائی جائے تو ایکسٹرا آرڈینری رزلٹ آ سکتا ہے. اچھے رزلٹ آ سکتے ہیں مطلب اس میں.
حد سے زیادہ اچھا. اور وہ مدرسے کے انداز میں اگر تعلیم کرائی جائے تو وہ بچے کچھ بھی رزلٹ لا کر دے سکتے ہیں. میری بیٹی کو میں نے 2 بیٹیاں ہیں, دونوں نے الحمدللہ نیٹ کوالیفائی کیا. ایک ڈاکٹر بن گئی, ایک ڈاکٹر بن رہی ہیں MBBS. میرے بیٹے کو الحمدللہ JEE مینس اور ایڈوانس دونوں انہوں نے کوالیفائی کیا. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو انڈیا کے جو ٹف ایگزامس ہیں, نیٹ ہے, JEE ہے, اور یا پھر جنرل کمپٹیشن میں نے خود پاس کیا تھا. CA کا ایگزام جوائن کرنے سے پہلے میں نے جنرل کمپٹیشن کا ایگزام دیا تھا اور الحمدللہ کامیاب ہوا تھا, لیکن اسے چھوڑ کر پھر میں CA میں چلا آیا تھا. تو ہمیں یہ سب پتہ ہے اور ان بہت گہرائی سے ہم نے ان سب کو دیکھا ہے. اور اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مدرسے کے اسٹائل میں اگر بچوں کو پڑھایا جائے, مدرسے کے اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے میں صبح سے لے کے رات تک کا ایک نظام ہوتا ہے جی, جس کے اندر تعلیم بھی ہوتی ہے, تربیت بھی ہوتی ہے, اور مدرسے کی طرف سے ان کے صحت کا, ان کے کھانے میں کون سا آئٹم ہوگا, کوانٹٹی کتنی ہوگی, ان سب کا خیال رکھا جاتا ہے. وہ کب اور کیا اور کتنا پڑھے گا, یہ سب کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر اس انداز میں اگر بچوں کو تعلیم دی جائے تو وہ بہت ہی بہترین رزلٹ دے سکتے ہیں. تو الغرض یہ کہ جو حفظ کی تعلیم ہے اس سے CA کی تعلیم میں بہت زیادہ مدد ملی. ایک میں واقعہ بتاتا ہوں. جی ضرور. CA کے کورس میں ان دنوں ایک سبجیکٹ تھا FEDP, فنڈامنٹلس آف الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ. وہ کمپیوٹر کی ابتدائی تعلیم کا تھا. اب میں نے کبھی کمپیوٹر کا کوئی, ان دنوں 1994 کی بات ہے, کوئی کتاب تو پڑھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں معلوم تھا. جب میں اس کا اسٹڈی میٹیریل پڑھتا تھا تو بھی مجھے بالکل نہیں سمجھ میں آتا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ یار جب میں نے مد اور تشدید اور غنہ اور اخفا پڑھ لیا ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے. میں نے پوری کتاب کو یاد کر لیا, ماشاءاللہ. اور جب یاد کر لیا تو الحمدللہ سب سبجیکٹ میں سب سے زیادہ نمبر اسی میں آیا. تو الحمدللہ یہ تو حفظ کا ہی معاملہ تھا, حفظ کا ہی کمال تھا. ایک اور واقعہ بتاؤں. میں ان دنوں تعلیم جو حاصل کر رہا تھا CA کی, وہ آل انڈیا کا جو ہیڈ آفس ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا, وہ دہلی میں ہے. ITO ایک جگہ ہے وہاں, جامعۃ علماء ہند کے ٹھیک سامنے. وہاں ریویژنری کلاسز بھی ہوتی تھیں اور CA انسٹیٹیوٹ کی طرف سے CA کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی جاتا تھا. تو وہاں ایک ٹیچر تھے, ہمیں سیلز ٹیکس کا سبجیکٹ پڑھا رہے تھے, لیکن بیچ میں کچھ گیپ ہوا تھا, کچھ چھٹیاں ہو گئی تھیں لمبی. اس کے بعد پھر وہ آئے تھے کلاس میں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ گیپ کچھ زیادہ ہو گیا, میں ذرا ٹیسٹ لے لیتا ہوں سب کی, اور اگر ٹیسٹ میں اگر اچھے رہے بچے تو پھر آگے سے پڑھاؤں گا, ادروائز ایک دفعہ ریوائز کرا دوں گا. تو انہوں نے ایک سوال پوچھا. اب ہمیں عادت تھی حفظ والی, اور وہ کوشچن تھا, کا آنسر تھا بہت بڑا. یعنی لاء میں کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے, اس میں سیکشنز ہوتے ہیں, سب سیکشنز ہوتے ہیں, کلاؤزز ہوتے ہیں, سب کلاؤزز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کے پروویژنس ہوتے ہیں. اتفاق ایسا تھا میں نے انہی دنوں ریوائز بھی کیا تھا اور یاد کیا تھا, اور اپنا انداز وہ حفظ والا تھا کہ ذرا ایک نقطہ اور غنہ سب کا خیال رکھا جائے. تو میں نے وہ سارے یاد کیے. اس میں یہ چاروں چیزیں تھیں, سیکشن, سب سیکشن, کلاؤز, سب کلاؤز, اور اس کے علاوہ اس کے 12-13 پوائنٹس بھی تھے. وہ سارے کے سارے مجھے حفظ کی طرح یاد تھے. تو انہوں نے ایک کوشچن پوچھا تو ہم نے بتانا شروع کیا, کہ اتفاق ایسا تھا میں نے انہی دنوں ریوائز بھی کیا تھا. تو میں نے جب بتانا شروع کیا 1 2 3 4 5 6, تو سارے بچے اپنی کتاب نکال کے چیک کرنا شروع کیے, کہیں یہ ایسے ہی بے وقوف تو نہیں بنا رہا. اور سر بھی بہت ہی زیادہ چونک گئے, اور پورا کلاس بالکل ہی چونک گیا. اور سر نے پھر کہا کہ بھائی اگر ایسا ہی ہے تو پھر اب سے سیکشنز آپ بتایا کریں گے, پروویژن میں بتایا کروں گا. اچھا, تو یہ اللہ پاک نے خاص مدد فرمایا, اور یہ سب حفظ کی برکت سے. تو کل ملا کر یہ ہے کہ حفظ سے بے انتہا ہیلپ ملتا ہے. اور ایک یہ بھی بتاؤں کہ الحمدللہ میرے 4-5 شاگرد ہیں جو حافظ بھی ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے الحمدللہ, اور سبھی ماشاءاللہ سب کو اللہ پاک نے سرخرو کیا ہے. اگلا سوال ہے کہ آپ اس وقت اپنی کمپنی چلا رہے ہیں
تو ہمیں بتائیں کہ آپ کی کمپنی کس طرح کے کاموں پر مشتمل ہے اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ میری کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی پریکٹس کی کمپنی ہے. جی. تھوڑا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جو کورس ہے، اسے کرنے کے بعد عام طور سے لوگ 3 راستے اختیار کرتے ہیں. ایک تو انڈیا میں جاب کر لیتے ہیں. جی. ایک انڈیا سے باہر چلے جاتے ہیں اور باقی پریکٹس میں آ جاتے ہیں. لگ بھگ 50% پریکٹس میں آ جاتے ہیں. لگ بھگ 48% انڈیا میں کہیں کسی کمپنیز میں جاب کر لیتے ہیں اور 2% جو ہیں وہ انڈیا سے باہر. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، انڈین چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جو ہے، اس کا ویلیو کافی زیادہ ہے. اچھا. دا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا جو ہے، یہ ورلڈ کی 2nd لارجسٹ باڈی ہے اکاؤنٹنسی کی، ماشاء اللہ، یو ایس کے بعد. اس کا ریکگنیشن ورلڈ میں بہت ہی زیادہ ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ بھی بتاؤں کہ انگلینڈ کے کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو انڈیا میں پریکٹس کرنے کے لیے 4 سبجیکٹ پاس کرنے پڑتے ہیں، تب وہ انڈیا میں پریکٹس کر سکتا ہے. انڈین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو انگلینڈ میں پریکٹس کرنے کے لیے 1 سبجیکٹ پاس کرنا پڑے گا، تو پھر وہاں پریکٹس کرنے کی اجازت مل جاتی ہے. تو انڈین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بہت سارے یورپ میں، یو ایس کنٹریز میں یا گلف میں کافی چلے جاتے ہیں اور باقی انڈیا میں کرتے ہیں. تو ہم نے 1 سال تو انڈیا میں جاب کیا سی اے بننے کے فوراً بعد، 98 سے 99 میں پھر میں پونے آ گیا. یہاں بالکل اسکریچ سے پریکٹس شروع کیا. اسکریچ کا مطلب یہ، ایک صاحب چھوٹی کنسلٹنسی کرتے تھے، مطلب وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی نہیں تھے. جی. ان کے ساتھ میں جڑا اور کچھ کام کرنا شروع کیا. اللہ کے فضل سے ایک کلائنٹ ملے، ایک کلائنٹ جب ملے پھر اس کے بعد دوسرے ملے، تیسرے ملے. یہ 1999 کی بات ہے. بعد میں پھر میں نے ایک بہت چھوٹا سا اپنا ایک آفس کیا. اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ سلسلہ چلا. چلتے چلتے اس وقت میری پروپرائٹری فرم تھی، یعنی اکیلی میری. جی. 2011 میں پھر 8 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے مل کر ایک پارٹنرشپ فرم بنایا جس کا نام ANAM انم اینڈ ایسوسیٹس تھا. وہ انم اینڈ ایسوسیٹس ابھی تک ہے الحمدللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ C&AG جو ہوتی ہے، کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا، اس کے لسٹ میں کیٹیگری 1 میں اکیلی انڈیا کی مسلم CA فرم ہے. ماشاء اللہ. تو اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک معاملہ مسلم پارٹنرز کا ہے، تو ایکسکلوسیولی مسلم پارٹنرز جس میں ہوں تو یہ انڈیا کی لارجسٹ CA فرم ہے. ماشاء اللہ. تو اللہ کے فضل و کرم سے میرا تو یہاں پونے میں ہے آفس، یہاں ہے، اور ایک انڈسٹریل ایریا چکھلی ہے، وہاں ہے. جی. اس کے علاوہ بیک آفیسز ہیں اور برانچز ہیں کولکتہ میں، مالیگاؤں میں اور بامبے میں. اس کے علاوہ پارٹنرز کے بھی آفیسز ہیں بامبے میں. جو ہمارے پارٹنرز ہیں فرم وہی انم اینڈ ایسوسیٹس ہے. اور ہاں جی، وہ اور حیدرآباد میں، جے پور، جودھ پور، بیکانیر، بڑودہ اور احمد آباد میں بھی پارٹنر تھے، تو وہ ان کا انتقال ہو گیا ابھی. تو اللہ کے فضل سے یہ فرم چل رہی ہے اور ماشاءاللہ اس میں کام جو CA لائن کی ہے وہ ملٹیپل کام اس میں ہوتے ہیں. یعنی جو انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ سارے کام، آڈٹ سے ریلیٹڈ سارے کام، GST سے ریلیٹڈ سارے کام، کمپنی لا میٹر سے ریلیٹڈ کام، اور پھر وہ ایک ہوتا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ، اس کا بھی کام ہوتا ہے، لیبر لاس کا بھی کام ہوتا ہے. اس کے ہمارے ڈویژن بنے ہوئے ہیں الگ الگ. اس کے کو لیڈ کرتے ہیں الگ الگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کمپنی سیکریٹریز وغیرہ. اور اس طرح یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ. قریب اپنی فرم میں اراؤنڈ 100 اسٹافس ہیں، جس میں کئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، کئی کمپنی سیکریٹریز ہیں، کئی CMAs ہیں یعنی کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، اور باقی دوسرے پیڈ اسٹافس ہیں. حافظ صاحب، حفظ قرآن اور CA دونوں انتہائی محنت طلب راستے ہیں. ان دونوں کو یکجا چلانا آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ تھا اور آپ نے یہ چیلنج کیسے قبول کیا؟ دیکھیے، میرے استاذ محترم 2 باتیں بتاتے تھے.
ایک تو وہ اپنی طرف سے بتاتے تھے اور ایک وہ ایک حدیث بتاتے تھے. اپنی طرف سے یہ بتاتے تھے کہ قرآن کی برکت سے اللہ پاک سرخرو کریں گے. ماشاء اللہ. دوسری بات یہ کہ وہ حدیث کی بات ہے کہ اگر جو شخص قرآن بھول کر جائے گا تو قیامت میں وہ اس طرح اٹھے گا کہ جیسے اس کے بدن پہ گوشت نہیں ہوں گے. تو یقیناً یہ ایک چیلنج ہے اور تھا، لیکن اس کا ایک سولوشن ہوتا ہے کہ اگر ایک ترتیب بنا لی جائے اور اس ترتیب پہ ہر حال میں قائم رہا جائے تو پھر ممکن ہوتا ہے، پھر بالکل مشکل نہیں ہوتا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے یہ جو قرآن کریم کا تلاوت کرنا. ترتیب ایسی ہوتی ہے جو میں نے اختیار کیا وہ یہ کہ ہر دن فجر کے بعد اس کی تلاوت کی جائے، جی، دور کیا جائے. دور کیا جائے. اب اس میں پابندی بہت امپورٹنٹ ہے. اب میرے سامنے ایک چیلنج وہ آیا کہ صبح میں واکنگ کرنے کے لیے یا ایکسرسائز کرنے کے لیے ہمیشہ کہا جاتا تھا، جی، اور اس کا ٹائم ایگزیکٹ وہ قرآن کا ہی ٹائم ہوتا تھا، بلکہ نہ آگے نہ پیچھے، اتنی ہی دیر. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. تو آخر میں الحمدللہ ہم نے قرآن کو ہی ترجیح دیا. اور الحمدللہ وہ اگر مینٹین کرے تو پھر کچھ بھی مسئلہ نہیں آتا. ایک چیز ہم نے اور محسوس کیا، جب بڑی پابندی سے اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو دماغ کافی تیز چلتا ہے. جی. اگر میں کبھی سفر پہ رہا اور کچھ دن اگر قرآن نہیں پڑھ سکا، ویسی حالت میں محسوس کرتا ہوں کہ جو دماغ جس اسپیڈ سے چلتا ہے وہ فرق ہو جاتا ہے. تو اب قرآن کریم کی تلاوت میں اگر صبح کے وقت میں اگر ٹائم دیا گیا تو ظاہری طور پہ تو ہے کہ بھائی اتنا ٹائم اس میں لگا، جی، آپ کے 24 گھنٹے میں اتنا وقت کم ہوا، کم ہو گئے، کام کرنے کے لیے کم وقت ملا. لیکن ایک تو روحانی طور پہ اللہ پاک کی طرف سے جو برکت ہے، دوسرے اللہ پاک اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں کہ جتنی تیز سے دماغ چلتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اور باقی آخرت کی تیاری الگ سے ہو جاتی ہے، تو کچھ مسئلہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اپنے ارادے میں مستحکم رہنا، اپنے روٹین کو باقاعدہ فالو کرنا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ظاہر ہے اگر کچھ کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ محنت تو کرنی ہی پڑے گی. اگر آپ لائٹلی لیں گے تو پھر تو ہو ہی نہیں پائے گا، پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے زندگی میں.